ظاہر ہے 5 اگست جو آپ نے کہا کہ 2024 کو تبدیلی آ گئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا عبوری حکومت کا ظاہر قیام عمل میں آیا، پھر وہ محمد یونس صاحب سے جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئیں، اسحاق ڈار صاحب نے وزٹ کیا بنگلہ دیش کا، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بنگلہ دیش گئے، اور پھر ساحر شمشاد صاحب جو ہیں انہوں نے بھی لاکھوں افراد نے ہاں جی ان کا خیر مقدم کیا، بڑے زبردست مناظر وہاں سے ہمیں دیکھنے کو شمشاد ملے۔ جو ہیں وہ سارے ان کی جو تنصیبات ہیں، جو فوجی مراکز ہیں، وہاں تک گئے، بالکل بڑی پذیرائی ان کی ہوئی۔ کچھ اقدامات بھی کیے گئے شامی صاحب، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک تو صحافی بھی آئے بنگلہ دیش سے، انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ وزٹ کیا، وہ آئے، انہوں نے بلکہ تجویز پیش کی، ملاقات ہوئی ان سے تفصیلی، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہاں سے بنگلہ میں ایک بلیٹن شروع کریں، اچھا اور بنگلہ زبان میں، تو ہم نے کہا کہ پی ٹی وی جو ہے اس کو ہم سجیسٹ کریں گے اچھا کہ وہ بنگلہ زبان میں بھی اپنی نشریات شروع کرے۔ اچھا تو اور یہ بھی جو ادارہ نظریہ پاکستان ہے اس سے بھی کہا کہ اپنا ایک ویب سائٹ جو ہے بنگلہ زبان میں بنائی جائے تاکہ لوگ اس سے آگاہ سکیں اور انٹریکٹ کر سکیں۔ اور بنگلہ دیش میں تو کچھ نہ کچھ اردو سمجھی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے، اور باقی پھر انگریزی زبان کے ذریعے ہم رابطہ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بنگلہ زبان جو ہے اس کو بھی فروغ دینے کی یہاں بھی ضرورت ہے، صحیح، اور روابط کو بڑھانے کے لیے اس کو ذریعہ بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ زبان لیکن کا ہی مسئلہ تھا نا شامی صاحب، جہاں سے معاملات ظاہر ہے باہر وہ تو ایک جزوی بات ہے، اس سے وہ تو دیکھیے نا کہ جب لمبی کہانی ہے، اب وہ جب پاکستان قائم ہوا ہے نا، اردو زبان تو کسی صوبے کی زبان نہیں تھی نا، ٹھیک، نہ پنجاب کی، نہ سندھ کی، نہ بنگال کی، لیکن سب کی مشترکہ زبان تھی، نہ بلوچستان کی، نہ کے پی کے کی، کہیں کسی کی جگہ زبان نہیں تھی، لیکن وہ سب کی زبان تھی۔